اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ قابیل نے حابیل کو آخرکار کیوں قتل کیا، آخرکار اس کی وجہ کیا تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کرنا مت بھولیں۔ چلیں میں اپنی آج کی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ حابیل اور قابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آدم کا مطلب ہے تمام انسانوں کا باپ۔ آدم کے ہاں اولاد کا جوڑا جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ حضرت آدم اپنی اولاد کی ایک جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے کے ساتھ کرواتے تھے۔ اسی طرح قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، یعنی کہ اس کی بہن، وہ بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے سوچا کہ اس قانون کو توڑا جائے اور خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کر لی جائے۔ جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو منع کیا اور کہا کہ وہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کروا دے، تو قابیل نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل نے جوان بکرا قربانی کے لیے پیش کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے ردی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قربانی کو قبول فرمائے۔ تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل یہ دیکھ کر سخت ناراض ہوا اور غصے سے کہنے لگا، حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی ہی نہ۔ ابو جعفر ذکر کرتے ہیں کہ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی قربانی کی مقبولیت کی دعا کر رہے تھے، لیکن جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد کر دی گئی تو قابیل نے کہا، اے ابا جان، قربانی کی قبولیت کی وجہ حابیل کے تقوی اور حق بجا ہونے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف آپ کی دعا کی برکت ہے۔ آپ نے حابیل کے لیے تو دعا کی مگر میرے لیے دعا نہیں کی۔ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئے حابیل کہاں رہ گیا ہے۔ قابیل جب چراگاہ میں گیا تو اس نے دیکھا وہاں حابیل موجود ہے۔ اس نے حابیل سے کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی مگر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، اس نے اپنے بھائی کے سر پر مار دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے حابیل کی بلندی کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اسی لیے تو وہ طاقت رکھنے کے باوجود اپنے بھائی کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو تیار نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے در پر ہو تو ایک شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حابیل قتل ہو گیا تو 1 سال تک قابیل اس کی لاش کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 100 سال تک لاش کو اٹھائے پھرتا ہی رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، اور 2 کوے دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، دونوں قابیل کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں گھڑا کھودا اور مردے کوے کو اس گھڑے میں دفنا دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ قابیل دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو کوے سے بھی عاجز نکلا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکا۔ پھر اس نے فوراً ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔